اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم سامعین اور ناظرین، آقا دو جہاں، سرور انس و جاں، امام الانبیاء، شافع روز جزا، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند پہلوؤں کے متعلق یہ خوبصورت ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے یہ پہلو آپ کو پسند آئیں گے، اور آپ جو ہیں وہ اسے شروع سے لے کر آخر تک اگر سماعت کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، روح کو تسکین ملے گی، اور حضور کی محبت جو ہے وہ انشاءاللہ مزید عطا ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق حسنہ و سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ کا حلم، حضرت موسیٰ کا جوش، جناب موسیٰ علیہ السلام کا جوش، اور حضرت ایوب کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگ زنی اور سختیاں سہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن و محبت، رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کی طرح ڈالی، غرض وہ تمام خوبیاں اوصاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھی وہ سب بدرجہ کمال اور بدرجہ اتم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اسلام ایک ابدی مذہب اور سرمدی اصول ہے، امن و سلامتی کا ذریعہ اور صلح و آشتی کا سرچشمہ ہے۔ قبل اسلام دنیا کے حالات ناگفتابے تھے، سینکڑوں خرابیاں اور بے شمار برائیاں سماج میں رائج تھیں۔ توحید کی جگہ شرک، خیر کی جگہ شر، امن کی جگہ جنگ، اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و استبداد نے لے رکھی تھی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی تکریم نہ تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر جنگ شروع ہو جاتی تو وہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہتی۔ شراب نوشی، جوئے بازی اور اوہام پرستی ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، اور کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹ سکے۔ ان جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی سماجی بندشوں، تہذیبی اور اخلاقی تنزلی، فتنہ و فساد، تخریب کاری، خرافات کا خاتمہ کر سکے، جو ایسے تحریک چلائے جس سے اوہام پرستی کا خاتمہ ہو جائے، جہالت و گمراہی کے اندھیروں، ظلم و جبر کی زنجیر کو توڑ کر غریبوں، بیواؤں اور یتیموں اور کمزوروں کے استحصال کو روکے۔ بالآخر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، ظلم و بربریت کی تاریک میں ہدایت کا ایسا سورج طلوع ہوا جس کی روشنی سے ہر سو اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول خدا کی ولادت کے ساتھ ہی ایسے معجزات رونما ہوئے جو اس امر کا پیش خیمہ تھے کہ وہ عہد آ چکا ہے کہ جس میں فرسودہ نظام اور توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ عالم وجود میں رونق افروز ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر ایک نئی تہذیب اور الہی نظم و نسق کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے تھے۔ لہذا ولادت کے پہلے ہی دن نظام جاہلیت کے کلیساؤں میں خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگیں، فارس کے آتش کدے بجھ گئے، جو لوگ ہزاروں سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے وہ آگ بجھ گئی۔ ان واقعات کی رونما ہونے سے بڑے بڑے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کائنات کا نظام اچانک تبدیل کیسے ہو گیا،
اور دنیا میں کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے اثرات ان کے مذہبی عقائد پر مرتب ہو رہے ہیں۔ الغرض 40 سال تک اس پر آشوب اور بدترین عہد میں آشوب اور بدترین عہد میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صداقت اور دیانتداری کا لوہا منوایا، اور جب فاران کی چوٹیوں سے اعلان رسالت کیا تو عرب ہی نہیں بلکہ تمام عالم میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ تہذیب اور قانون الہی کی بالادستی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دم توڑ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے اس کو نئی زندگی مل گئی۔ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ والد ماجد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کی خبر جب آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ خوشی سے حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت سے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور کعبہ میں لے جا کر خیر برکت کی دعائیں مانگیں اور حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ سعدیہ کو جب آمینہ کے لال کی خبر ملی تو بی بی آمنہ کے گھر سے اپنی گود میں لے گئیں اور آپ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آپ کے ننھال لے گئیں۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کے سلسلہ میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا۔ حجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، جس سے ایک ایسی خون ریز جنگ ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام کا امی لقب ہے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کے کسی معلم سے تعلم نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام من جانب اللہ متعلم تھے۔ ظاہر ہے جس ہستی کو تعلیم دینے والا خود خالق کائنات اللہ جل جلالہ ہو، اسے کسی اور سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آقا کریم کے والد اور آپ کی ولادت باسعادت سے قبل انتقال فرما گئے تھے اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ علیہ السلام نہ صرف ان تمام آرائشوں سے پاک صاف مزکہ مبرہ تھے، بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکساں و یک زباں ہو کر آپ علیہ السلام کو صادق و امین کا خطاب عطا فرمایا۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لا الہ کی ہنا بندی۔ خلوت و عبادت۔ بچپن میں آپ علیہ السلام نے اماں حلیمہ کی بکریاں بھی چرائیں۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتی۔ خلوت میں اللہ کی عبادت کا ذوق اس طرح بڑھ گیا کہ آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدات و کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات نبوت سے پہلے آپ علیہ السلام سچے خواب دیکھنے لگے۔ خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہو جاتا۔ ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ جبریل امین اللہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت سجانے آ گئے۔ آیات مبارکہ کے شان نزول کے بعد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ حق کے منصب پر مامور فرمایا۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کی تمام حیات مبارکہ بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔
صداقت و دیانت، کم گوئی، ایفائے عہد، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، چھوٹوں سے محبت، بڑوں سے شفقت، صلہ رحمی، غمخواری، غریب پروری، عفو و درگزر، مخلوق خدا کی خیرخواہی، الغرض آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اخلاق حسنہ اور جو ہے وہ منظم اور مفکر افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک تھی۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کا ممکن نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی تھی، معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلافات کو کم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھیں۔ حج بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ علیہ السلام نے بھی قریش مکہ کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لائے۔ جب عمارت میں حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ آپ نے اس طرح اس جھگڑے کا تصفیہ فرمایا کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام سرداروں کو حکم دیا کہ سب اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر اٹھائیں۔ سب سرداروں نے مل کر چادر کو اٹھایا اور حجر اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ کسب حلال کی اہمیت کے پیش نظر بچپن میں قریش کی بکریاں چرائیں، جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اپنی ضروریات پوری فرماتے اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا اور التاجر الصدوق الامین، امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ علیہ السلام الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے۔ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ علیہ السلام کے انصاف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زباں ہو کر کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ علیہ السلام کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو آگے چل کر نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدا بنانا تھا اور امت کے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ وحی الہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جن کو ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اور باری تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کا شرف حاصل تھا، اور جن کی شرافت، قوت، عظمت، بلند منزلت اور امانت کی خود اللہ نے گواہی دی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو بڑی قوت والا ہے، صاحب عرش کے نزدیک ذی مرتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ اس وحی الہی کی روشنی میں آپ علیہ السلام کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ علیہ السلام ہر اعتبار سے کامل بن گئے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ بن کر سامنے آ گیا۔ امت کے ہر فرد کے لیے، بالخصوص عامت الناس کے لیے بھی آپ علیہ السلام کی حیات و ذات مبارکہ ایک اعلیٰ مثال ہے جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبہ میں مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلا دور 3 برس تک حضور علیہ السلام پوشیدہ طور پر اور رازداری کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا فرماتے رہے۔ اس درمیان میں سب سے پہلے ابتدائی دعوت پر عورتوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے صاحب ایمان ہوئے۔
ان کے بعد بہت سے آزاد اور غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہوئے، اس کے بعد دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ 3 سال کے بعد اس خفیہ دعوت سے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر سورہ شعراء کی آیت مبارکہ نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد علیہ السلام اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اترے گا۔ تمام قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی پوری قوت سے دعوت دی۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کے چچا ابو لہب بھی موجود تھے، سخت ناراض ہوئے، شان رسالت کا انکار کیا اور اللہ کی توحید کا بھی انکار کیا۔ اس کے بعد دوسرا دور مکمل ہونے کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اور اعلان نبوت کے چوتھے سال یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ محبوب حق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا گیا کہ اس دعوت حق کو علی اعلان بیان فرمائیے۔ جب آپ اعلانیہ طور پر دین مبین کی دعوت و تبلیغ حق بیان فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمائی، آپ تمام قریش، اہل مکہ، تمام کفار مشرکین آپ کی مخالفت میں جمع ہو گئے، اور ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے لیے خوف سے حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کی ہمت تو نہ تھی، مگر طرح طرح کی تکالیف اور ایذا رسانیوں سے آپ علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ہر کوچہ ہر بازار میں پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ کفار مشرکین نے آپ پر اور اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ کفار و مشرکین کا اس بات پر مصر تھے کہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کرو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں، اور اس لیے قتل کرنے کی بجائے ہر طرح کے ظلم و ستم، سزاؤں اور ایذا رسانیوں اور جاں سوز عذابوں کے ساتھ ستاتے تھے۔ مگر خدا کی قسم، محبوب خدا، آقا انس و جاں، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے انہیں شراب توحید کے وہ جام پلا رکھے تھے کہ ان فرزندان توحید نے استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت سے ان بلا کشاں اسلام کے جذبوں، قوت ایمانی کے ساتھ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ بے رحم، سنگ دل، درندہ صفت کافروں نے ان غریب بے کس مسلمانوں پر جبر و کراہ، ظلم و تشدد کے پہاڑ جو ہے وہ گرائے، مگر آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ توحید و رسالت کا پیغام جو ہے وہ احسن طریقے سے پہنچایا، اور آپ علیہ السلام کے پائے استقلال میں تزلزل نہیں آیا۔ 7 نبوی اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے تو غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدہ پر دستخط کیے کہ جب تک یہ لوگ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان سے ہر قسم کا مقاطعہ کیا جائے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام اپنے خاندان اور چچا ابو طالب کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن تھا کہ سنگ دل اور ظالم کفار نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر کھانے پینے کا سامان جانے نہ پائے۔ حضور علیہ السلام اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے ہوئے معاہدہ کی دستاویزات کو دیمک نے کھا لیا۔ حضرت ابو طالب نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے معاہدہ کی دستاویزات کو دیمک کھا گئی ہے۔
جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا وہ حصہ بچ گیا ہے۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور دستاویزات اتار لایا۔ واقعی بجز اللہ کے نام کے ساری دستاویزات کیڑوں نے کھا لی تھی۔ اس کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا۔ منصور بن اکرمہ جس نے یہ دستاویز لکھی تھی اس پر قہر الہی ٹوٹ پڑا، اس کا ہاتھ شل ہو کر نکارہ ہو گیا۔ اسی سال آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب شیب ابی طالب سے نکل کر گھر جب آئے تو حضرت ابو طالب شدید علالت کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ چچا ابو طالب کی وفات کے بعد آپ بہت مغموم رہنے لگے اور آپ علیہ السلام کی غم گسار زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ ابھی ابو طالب کے انتقال کا غم تازہ تھا۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد جس ہستی نے رحمت عالم علیہ السلام کی نصرت اور حمایت میں تن من دھن سب کچھ لوٹا دیا وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ جس وقت دنیا میں آپ کا کوئی مخلص و غمخوار نہیں تھا، یہ دونوں ہستیاں آپ کے ساتھ جانثار اور مددگار رہے۔ آپ دونوں اس دنیا میں نہ رہے، آپ قلب مبارک پر اتنا آپ علیہ السلام کے قلب مبارک پر اتنا صدمہ گزرا کہ آپ علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کہہ دیا۔ فرمایا یہ غم کا سال ہے۔ قریش کی اظہار ثانی اور بڑھ گئی۔ آپ علیہ السلام اہل طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ الٹا در پہ اذا ہوئے، اس لیے یہ سال عام الحزن غم کا سال کہلاتا ہے۔ اور طائف کے باش اجڑ گنوار بدسلیقہ لڑکوں نے آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے اور کریم رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کے نالین شریفین خون سے لت پت ہو گئے۔ نبوت اسی سال آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، پنجگانہ نماز فرض ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی، چنانچہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے 6 آدمی مسلمان ہوئے۔ اس سال اوس و خزرج کے 12 افراد نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اس سال مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ علیہ السلام سے بیعت کی، یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ مدینہ میں اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت مدینہ کا حکم فرمایا۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے دار الندوہ میں آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام کافروں کے گھیرے سے بااطمینان نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، ان کو ساتھ لے کر غار ثور تشریف لے گئے، یہاں 3 دن رہے، پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ کی نواحی بستی قباء پہنچے۔ اسلام کا نیا دور شروع ہوا، یہاں سے اسلام کا ایک وہ نیا دور شروع ہوتا ہے۔ قباء میں 14 دن قیام رہا، وہاں ایک مسجد بنائی، وہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی، اذان شروع ہوئی اور جہاد کا حکم ہوا۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ آ گئے تھے۔ اس پر بھی کفار مکہ راضی نہ ہوئے، مدینہ میں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اہل مدینہ کے بھی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب تک حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ لوگوں اسلام کی دعوت دیجیے اور کفار و مشرکین کی ایذا پر صبر و تحمل برداشت کا حکم تھا۔ اس لیے مسلمانوں پر کفار نے بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیے، مگر مسلمانوں نے کبھی اپنے دفاع میں ہتھیار نہیں اٹھایا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب کفار و مشرکین مسلمان کے جانی دشمن بن گئے تو ان کا جینا دوبھر کر دیا، اور اب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس حالت پر پیدا کیا تھا، زمانہ اپنے حالات و واقعات کا دائرہ مکمل کرنے کے بعد پھر اسی مقام پر دوبارہ آ گیا ہے۔ گویا زبان و نبوت اس امر کا اعلان فرما رہی تھی کہ نظام عالم کے ایک دور کا خاتمہ ہو چکا ہے
اور آج سے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور دنیا انسانیت کو نظام عالم کے نئے دور کے آغاز پر خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے بالخصوص اور اپنی تعلیمات و ہدایات کے ذریعے بالعموم نیا عالمی نظام عطا کر رہا ہوں۔ ضروری تھا کہ اس موقع پر آپ پچھلے نظام اور اس کے جاہلانہ امور کو منسوخ کرنے کا اعلان بھی فرماتے۔ سو ارشاد فرمایا، خبردار، جاہلیت کا سارا نظام میں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے، اور آج سے نظام جاہلیت کے سارے خون کا لدم قرار دیے جاتے ہیں، اور آج سے نظام جاہلیت کے سارے سودی لین دین بھی ختم کیے جاتے ہیں۔ ان دو اعلانات کے بعد اس امر میں کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جاتی کہ خطبہ حجۃ الوداع فی الحقیقت ایک نئے نظام کا اعلان تھا۔ حضور کے فرامین سے یہ امر واضح ہے کہ اسلام دین امن، محبت اور رحمت ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں حرام کر دی ہیں، اور ان چیزوں کو ایسی عزت بخشی ہے جو عزت تمہارے اس شہر میں یعنی مدینہ میں اس دن کو حاصل ہے۔ کیا میں نے پیغام حق پہنچا نہیں دیا؟ سبھی نے بیک زبان جواب عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اس واضحیت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب حاضرین کو تلقین فرمائی، سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو یہاں موجود نہیں ہے تم سے زیادہ سمجھنے والا اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے یہ مبارک گوشے اور مبارک پہلو آپ نے سماعت فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک